السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے لیگل انسٹیٹیوشن کی۔ لیگل انسٹیٹیوشن ہوتا کیا ہے، کون بناتا ہے اور اس کا پرپز کیا ہوتا ہے، کون سے فیکٹرز جو ہیں جس کو ویلڈ قرار دیتے ہیں، کون سے فیکٹرز اس کو وائڈ قرار دے دیتے ہیں۔ ہماری اس آج کی اسٹڈی کا موضوع یا مقصد صرف یہی نہیں ہے کہ ہم نے لاء کے کورس کو رٹنا ہے یا ہم نے صرف وہی پڑھنا ہے جو ہمارے پیپر میں پوچھا جائے گا اور اس سے ہم سکور لے کے اپنی ڈگری لے لیں گے۔ ہم ایسی تعلیم بھی حاصل کریں گے جو ہماری پریکٹیکل لائف میں ہمارے لیے فائدہ مند ہو، یا وہ ایسے کنسیپٹ، ایسا نالج ہمیں بیسک انڈرسٹینڈنگ دے ہمارے انسٹیٹیوشنز کی، ہمارے اس لاء کی، اس کے فریم ورک کی، ان تمام چیزوں کی۔ اس پرپز کے لیے میں نے یہ انیشیٹو لیا اور یہ ویڈیو لیکچرز آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ میں ہوں سمر کلاس رنج، آپ دیکھ رہے ہیں لرن ود سر۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے تاکہ فیوچر اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ کسی بھی گھر کو، کسی بھی ادارے کو، کسی بھی ملک کو چلانے کے لیے قواعد و ضوابط کی ضرورت ہوتی ہے، جس کو ہم کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں۔ آج کے پریزنٹ ٹائم میں کسی بھی جب اسٹیٹ کو رن کیا جاتا ہے تو وہ اس کے کانسٹیٹیوشن کے تحت چلایا جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن از دا سپریم لا آف لینڈ۔ کوئی بھی جو اسٹیٹ ہے جس کا کانسٹیٹیوشن ہے تو وہ اسٹیٹ کا ایک سپریم لا ہے۔ اس لا سے بڑھ کے، کانسٹیٹیوشن سے بڑھ کے کوئی بھی اور ایسا قانون نہیں ہوتا جو اس سے سپریم ہو یا اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہو۔ اب کانسٹیٹیوشن کیا ہے؟ بیسک دو طرح کے یہاں کانسٹیٹیوشن ہے مین۔ ایک تو اسلامک کانسٹیٹیوشن ہے جس کو وربلی یا کچھ ریٹن فارم میں آج سے 1400 سال پہلے لوگوں کو دے دیا گیا تھا، مہیا کر دیا گیا تھا۔ اور اس کے بعد میگنا کارٹا، وہ ایک ماڈرن ورلڈ میں میگنا کارٹا کی ایک بہت بڑی اہمیت اور حیثیت ہے کانسٹیٹیوشن کے لحاظ سے۔ تو کانسٹیٹیوشن کا مین مقصد کیا ہوتا ہے؟ کانسٹیٹیوشن ایسی باؤنڈریز ہیں، ایسی لیمٹس ہیں، ایسی پرمیشن ہے کہ وہ اپنے اداروں کو، اسٹیٹ کو کچھ ایسے ریگولیشنز دے دیتے ہیں کہ جس کے اندر رہ کے وہ اسٹیٹ نے ورک کرنا ہوتا ہے۔ اس کے اندر رہ کے اسٹیٹ کو اسپیسیفک فنکشن دیے جاتے ہیں، اداروں کو اسپیسیفک فنکشنز دیے جاتے ہیں جو انہوں نے پرفارم کرنے ہوتے ہیں۔ اگر ان لیمٹس کو کوئی ادارہ، کوئی بھی شخص، کوئی بھی ایسی اینٹی جو ود ان اسٹیٹ ایگزسٹ کرتی ہے، وہ اس کو بریک کرتی ہے، اس سے آؤٹ آف لمٹ ہوتی ہے، تو اس کو وائلیشن آف کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں۔ اب ہر اسٹیٹ میں ایک کانسٹیٹیوشن بن گیا، اب تقریباً تمام اسٹیٹ جو دنیا کی ان کے کانسٹیٹیوشنز ہیں۔ ایک اسٹیٹ جب وجود میں آتی ہے تو اس کا ایک اہم امر یا جو ایک اہم کام ہوتا ہے وہ اس کا کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے۔ تو جب اسٹیٹ کانسٹیٹیوشن بنا لیتی تو اس کے بعد وہ مختلف قوانین بناتی ہے۔ ایک باؤنڈریز، ایک دائرہ کار ان کے پاس موجود ہوتا ہے، ایک اوور آل لمٹ ان کے پاس موجود ہوتی ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا۔ اس کی جو مزید تفصیل ہے وہ لیجسلیشن پروسیس سے ہوتی ہے، جو کہ مختلف اس کے علاوہ قانون بنتے ہیں، جس کو مختلف لاز کہا جاتا ہے، جو کہ ڈپارٹمنٹل لاز ہوتے ہیں، جس کو اسپیشل لا بھی کہا جاتا ہے، جو کہ اسپیشل کمیونٹیز اور اسپیشل اداروں کو چلانے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ اب ہمارا آج کا اہم مدعا جو ہے وہ لیگل انسٹیٹیوشن ہے، کہ لیگل انسٹیٹیوشن کون سے ہیں، کون سے ادارے کو لیگل انسٹیٹیوشن کہا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات آپ کو یاد رہے کہ کسی بھی اسٹیٹ میں جو سب سے زیادہ اسٹرانگ اینٹی ہے، اسٹرانگ چیز ہے، وہ اس کی عوام ہوتی ہے۔ ماڈرن ڈیموکریسی میں عوام کو، ڈیموکریٹک پرنسپلز کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ کوئی بھی آئین، کوئی بھی قانون عوام کی رائے سے بڑھ کے اس سے اعلیٰ نہیں ہو سکتا۔ اگر تو اس آئین کو، اس قانون کو عوام تسلیم کر رہی ہے، اس کو مان رہی ہے، وہ ان کے لیے سوٹیبل ہے، ان کے نارمز کو، ان کے کسٹم اور ویلیوز کے اگینسٹ نہیں جا رہا، یا جو ان کا ایک ٹریڈیشن چل رہا تھا اس کے اگینسٹ نہیں ہے، تو وہ عوام، وہاں کے باشندے اس چیز کے اگینسٹ نہیں جاتے، اور وہ آئین، وہ قانون، وہ لاز جو ہیں وہ ویلیڈیٹ ہو جاتے ہیں، ان کی قانونی حیثیت جو ہے وہ بن جاتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ دنیا نے ترقی کی، ایولیوشن پروسیس ہوا، تو اس میں اس کی ایک سادہ سی مثال ہے کہ پہلے آج سے چند سو سال پہلے مائٹ از رائٹ کا ایک فارمولا تھا۔ لوگ اپنی چیزوں کی خود حفاظت کرتے تھے۔ ہر جو ایک شخصیت یا ایک فرد تھا وہ اپنے لیے تمام چیزوں کا انتظام خود کرتا تھا۔ پھر جیسے ہی تھوڑا سا دنیا جو ہے وہ ماڈرنائز ہوئی، تھوڑی سی ترقی ہوئی، تو پھر اسپیشلائزیشن آ گئی۔ اگر میں سپوز اس فیلڈ میں اسپیشلائزڈ ہوں، میں قانون کا علم پڑھ رہا ہوں، آپ لوگوں کو ڈیلیور کر رہا ہوں، تو میں اس پہ فوکس کر رہا ہوں کمپلیٹلی۔ اب ایک شخص ہے، وہ موچی ہے، ایک نائی ہے، ایک گورنمنٹس کا کام کرتا ہے، مختلف ادارے لوگوں نے منتخب کر لیے تاکہ اس پہ وہ اپنی ایبلٹیز اور اپنی کیپیسٹی اکارڈنگ پرفارمنسز دیں، اور اس کے بدلے میں کیا ہوگا، وہ ایک چیز پہ کام کریں گے، کوئی دوسرا شخص کسی ایک چیز پہ کام کرے گا، وہ ایکسچینج آف تھنگس کریں گے۔ تو ماڈرنائز ٹائم میں، پہلے کے وقتوں میں ایک شخص جو تھا وہ خود اپنے گھر کی حفاظت کرتا تھا، پھر اس کے بعد ایک قبیلہ جو تھا وہ اپنے اس کے لوگ اکٹھے ہو کے ڈیوٹیز لگا کے اپنے ایک قبیلے کی حفاظت کرتے تھے، پھر بستی بنتی گئی،
پھر اس طرح گاؤں بنتے گئے اور اس کے بعد پھر شہر اور پھر ملک بنتے گئے. تو جیسے ہی ماڈرنائز سسٹم ہوا تو ڈیوٹیز اور برڈن شفٹ ہوا ایک شخص سے دوسرے شخص پہ. ڈیوٹیز اسپیسیفائی ہوئی. پہلے مکس سسٹم تھا, ایک شخص پہ زیادہ ڈیوٹیز تھیں, امپلیکیشن زیادہ ہوتی تھیں. تو اسی طریقے سے جب پھر یہ ماڈرن ٹائم میں جب برڈن شفٹ ہوا تو انسٹیٹیوشن کا وجود ہمارے سامنے آیا, جس کی ایک واضح مثال پولیس ہے. پولیس کیوں بنائی گئی؟ کچھ ممالک میں پولیس سسٹم ہے, کچھ میں نہیں ہے. اس کی ریزن کیا ہے؟ پولیس کا ایک فار ایگزامپل پولیس کا ایک مقصد ہے کہ اس نے سیف گارڈ کرنا ہے, لوگوں کی حفاظت کرنی ہے یا لا انفورسمنٹ کرانی ہے. اب ہم بات کرتے ہیں انسٹیٹیوشن کے بننے کی. کوئی بھی ادارہ تب بنتا ہے جب اس کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے کہ نیب نہیں تھا پہلے, پنجاب فوڈ اتھارٹی نہیں تھی, ڈفرینٹ جو انسٹیٹیوشن آف اسٹیٹ ہیں وہ پہلے نہیں تھے. ان کو کیوں بنایا گیا؟ ان کا قیام کیوں ہوا؟ ان کی ضرورت تھی. ضرورت کیسے تھی؟ کہ انہوں نے مختلف باؤنڈریز کے اندر رہ کے کچھ اسپیسیفک ٹاسک پرفارم کروانے تھے اسٹیٹ نے, جس کی وجہ سے پھر اسٹیٹ نے مختلف ادارے بنائے. ایک ادارہ کب بنتا ہے؟ پہلے نمبر پہ تو اس کی ضرورت ہوتی ہے, دوسرے نمبر پہ اسٹیٹ اپنے فنکشنز, اپنی فنکشنالٹی کو, ان چیزوں کو پرفارم کرانے کے لیے کوئی بھی ایک ادارہ بناتی ہے. یاد رکھیے گا, کوئی بھی ادارہ, ایک ادارے کی ایگزسٹنس کی اگر ہم بات کریں تو کوئی بھی ادارہ جو اگینسٹ اپنی اس کی پاپولیشن جو ہوتی ہے, جو پبلک ہوتی ہے جرنل, ان کے اگینسٹ جب بھی جائے گا تو اس کا وجود ختم ہو جائے گا, اس کی اہمیت ختم ہے. ادارے لیگل انسٹیٹیوشن ہمیشہ عوام کے لیے ہوتے ہیں. ایک بڑی کوٹیشن ہے یہاں پہ کہ انسٹیٹیوشن فار پبلک اور پبلک فار انسٹیٹیوشن, یہ ایک دوسرے کا لازم المظلوم جز ہیں. ادارے عوام کے علاوہ کچھ نہیں ہوتے اور عوام اداروں کے علاوہ کچھ نہیں ہوتے. ہمارے ملک پاکستان میں مختلف ادارے موجود ہیں, جیسے جوڈیشری کا ایک کمپوننٹ موجود ہے, اس کا ایک کام ہے. پہلے آپ کو پتہ ہے کہ پرانے وقتوں میں قاضی کا سسٹم تھا, بادشاہیت تھی, ایک بندہ جو ہے وہ فیصلے کرتا تھا, پھر اس نے آگے اپنے جو ہے وہ سب آرڈینیٹس تعین کرنے شروع کر دیے, اس کے بیہاف پہ لوگ عدالتیں لگانے لگ گئے, یا جو ایکسٹرا جوڈیشلی پرفارمنس تھی وہ لوگوں کی ہونا شروع ہو گئی. پھر اسپیسیفکلی یہ ایک ڈپارٹمنٹ علیحدہ کر دیا گیا کیونکہ اس کی وقت کے ساتھ ضرورت تھی اور لوگ اس کو ایکسیپٹ کر رہے تھے, کیونکہ یہ لوگوں کے مفاد کے لیے تھا, لوگوں کے فائدے کے لیے تھا. اسی طرح کوئی بھی ادارہ, جیسے کہ آج کل آپ کو سننے کو ملتا ہے کہ پولیس ڈپارٹمنٹ جو ہے آج سے 2-4 سال پہلے اس کا بڑا ایک بیڈ امیج تھا سوسائٹی میں, کرپشن کے لحاظ سے, پرفارمنس کے لحاظ سے, لیجٹیمیسی کے لحاظ سے, لیجٹیمیٹ نہیں ہو رہے تھے, سوسائٹی میں انڈلج نہیں ہو رہے تھے. یہ ادارہ تو بن گیا تھا, ضرورت تھی پولیسنگ سسٹم کی, سیف گارڈ کرنے کی, سوسائٹی کو مانیٹر کرنے کی ضرورت تو تھی, لیکن جو اس میں جن لوگوں کو لایا گیا وہ لوگ معاشرے میں گھل مل نہیں رہے تھے. اس کی ایک ریزن یہ تھی, کوئی بھی ادارہ کسی بھی ملک میں جب وہ پبلک فرینڈلی نہیں ہوگا, پرفارمنس نہیں دے گا, تو وہ ختم ہو جائے گا. عوام اس کو چیلنج کرے گی. جیسے کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان نے لیگل انسٹیٹیوشن کی بنیاد رکھی, اور انہوں نے اس میں ذکر کیا کہ جی اس ملک میں, اس کنٹری میں اس طرح کے ادارے ہوں گے, جوڈیشری ہوگی, اتنے کمپوننٹ ہوں گے, اس طرح کے جوڈیشل انسٹیٹیوشنز ہوں گے, سپریم کورٹ, ہائی کورٹ وغیرہ. ایک فریم ورک کے تحت ادارے کو لیگلائز, فرسٹ اس کا سٹیپ ہوتا ہے کہ اس ملک کا قانون اور آئین اس ادارے کو بنانے کے لیے اجازت دے رہا ہو. تو ہمارے ملک میں جتنے بھی انسٹیٹیوشن ہیں, اگر ان انسٹیٹیوشن کی اجازت ہمارا قانون اور آئین دیتا ہے تو وہ لیگل انسٹیٹیوشن ہے. ایک ریزن, کسی بھی ادارے کو لیگل انسٹیٹیوشن کنسیڈر کرنے کے لیے پہلا فارمولا, آئین اور قانون کے تحت ادارے لیجٹیمیٹ ہو گیا. پھر ان کی لیجٹیمیسی چیلنج ہوتی ہے عوام کے بیہاف پہ, کہ جب وہ ان کا وجود ہوتا ہے تو اس کے بعد کیا لوگ ان کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, کیا ان کے وہ نامز, ٹریڈیشن اور ان کی جو پریزنٹ مینٹل سٹیٹ ہے اس کے اگینسٹ تو نہیں ہے. اگر کسی ادارے کی پالیسیز, اس کی فنکشنالٹی یا اس سوسائٹی کے لوگوں کے نامز, رولز کے اگینسٹ ہو تو وہ ادارہ لیجٹیمیٹ نہیں ہوتا. سیکنڈ سٹیپ میں وہ ادارہ لیگل نہیں کنسیڈر ہوتا. اب جیسے کہ 2 ادارے موجود ہیں, ایک جوڈیشری ہے, اس کا کام ہے کہ لا کو امپلیمنٹ کرانا. ایک حد تک جو بھی پارلیمنٹ کے ڈیسیجنز ہیں, جو بھی رولز ہیں, لاز ہیں, وہ بن گئے, اس میں کہیں پہ بگاڑ آتا ہے تو وہ جوڈیشری اس کو بگاڑ کو ختم کرتی ہے, ٹھیک کرتی ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن کراتی ہے. کس ادارے کے ذریعے اس کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے؟ وہ ہے پولیس ڈپارٹمنٹ, یا اور اس کے متعلقہ بہت سارے ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں جو ود ان پاکستان کام کر رہے ہیں, کہ جن کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ جو لاز, قانون ان کو دے دیے گئے, اس کی انہوں نے صرف انفورسمنٹ کرانی ہوتی ہے, کہ اس کے ساتھ کچھ چند ان کی ڈیوٹیز ان کو دی جاتی ہیں جو کہ انہوں نے پرفارم کرنی ہوتی ہیں. یہاں پہ آپ کا مائنڈ میں ایک کوشچن آ رہا ہوگا کہ جوڈیشل سسٹم کے جو ایک سیکوینس ہے وہ کیا ہے؟ وہ جوڈیشل کمپوننٹس ہیں, کمپوننٹس آف جوڈیشل سسٹم ہے. اس پہ ایک بڑی الگ سے میں ویڈیو آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کروں گا کہ کسی بھی اسٹیٹ میں, اسپیشلی پاکستان میں, کمپوننٹس آف جوڈیشل سسٹم کیا ہوتے ہیں. اس میں صرف اور صرف جوڈیشری نہیں ہوتی,
اور بھی بہت سارے ادارے انوالو ہوتے ہیں جس میں جوڈیشری، پولیس وغیرہ اور جیل تک کے سارے پروسیکیوشن اور یہ سارے ادارے اس میں انوالو ہوتے ہیں. اس پہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کے سامنے اس کی تفصیلات ذکر کروں گا. آج کے لیے اتنے ہی. اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیوز کو لائک، شیئر اور کمنٹ کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے. اگر آپ اپنی مرضی کا کسی ٹاپک پہ لیکچرز چاہتے ہیں یا کوئی بھی 5 ایئرس کا یا 3 ایئرس کا کوئی اسٹوڈنٹ امپورٹنٹ سبجیکٹ پہ لیکچرز چاہتے ہیں یا لیکچرز کی سیریز چاہتے ہیں تو لازمی طور پہ اپنی ایک وضاحتی میسج کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں. ہماری آج کی ویڈیو پہ اپنا فیڈ بیک لازمی دیجیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی کسی نیکسٹ ویڈیو میں. آپ کا بہت شکریہ. السلام علیکم.